اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. ہم نے گزشتہ سبق میں کچھ اوزان دیکھے تھے. اس میں پہلا ہے فعلا. اس میں میں نے اس نے کیا کے معنی آتے ہیں، جیسے رحیمہ اس نے رحم کیا. فعلا میں جب ایک الف کا اضافہ کریں تو ایک نیا وزن بن جاتا ہے فاعل، جس میں کام کرنے والے کا ترجمہ آ جاتا ہے. مثلا رحیمہ سے الف کا اضافہ کریں گے تو کیا لفظ بنے گا؟ راحم، رحم کرنے والا. اسی فاعل لام میں اگر ہم شروع میں واو اور آخر سے شروع میں میم اور آخر سے پہلے والے لفظ کے پہلے واو لگا دیں تو ایک نیا وزن بنتا ہے مفعول، جس پہ کام کا اثر ہوا. مثلا راحمہ سے کیا ہو جائے گا؟ مرحوم، جس پر رحم کیا جائے. اور فاعل لام کے آخر میں اگر الف اور نون کا اضافہ کر دیں تو نیا وزن بنے گا فعلان. اس میں شدت پائی جاتی ہے، جیسے رحیم سے رحمان، شدت کے ساتھ بلا رکاوٹ رحم کرنے والا. اور جب اس فاعل لام میں ایک یا کا اضافہ کریں تو ایک نیا وزن بنتا ہے فعیل، جس میں ہمیشگی، دائمی پن، ازل کے معنی، مستقل کے معنی آ جاتے ہیں. تو رحیم سے کیا ہو جائے گا؟ رحیم، ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا. پھر ہم نے یہ پہلے دن آیت پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ لوگ ترجمہ کیجئے، کیا ترجمہ ہوگا؟ بسم کا کیا ترجمہ تھا؟ نام کے ساتھ. اور اللہ کا؟ اللہ. الرحمن کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ جو بلا رکاوٹ انتہائی شدید رحم شدت کے کرنے ساتھ، والا یعنی ہوتا ہے. انتہائی شدید رحم کرنا. اور الرحیم کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ مستقل. مسلسل، مستقل، ازل سے. تو لہٰذا جب ان کو جوڑیں گے تو ہمارا یہ ترجمہ بنتا ہے. پڑھیے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بلا رکاوٹ انتہائی شدید رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا ہے. اور جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ تو صرف لفظی ترجمہ ہم نے کیا، یہ بھی اس کے رواں ترجمہ جو ہے اس کے برابر نہیں آیا. اصل ترجمہ تو کیا ہے؟ پھر ہم نے کل جو ہے یہ پہلی آیت شروع کی تھی سورۃ الحجرات کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع العلیم. جی آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے. یا ایہا، اے اللہ زینا، وہ لوگ جو، یا جو سب لوگ، آمنو، ایمان لائے، لا نہیں، تقدمو، تو اتا سے یہ مضارع کا صیغہ تقدمو پیش کیا جائے گا. ان کے سامنے اللہ اللہ و رسولی، اور اس کا رسول، واتقو، اور ڈرو اللہ سے، واتقو یا وا اور اتقو وہ سب ڈرے اللہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا، علیم، بہت زیادہ یا تسلسل کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. واتقوا مضارع کا نہیں، ماضی کا ہے. واتقوا اور ڈرو، یہاں پہ امر کا ہے، یہ امر ہے، ڈرو کے معنی میں ہے، ماضی مضارع نہیں ہے. تو چلیے اس کا جو ترجمہ ہے اسے پڑھ لیجیے اب.
اے وہی لوگوں جو ایمان لائے، نہ تم آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اور ڈرو تم سب اللہ سے، بے شک اللہ علم مستقل علم والے سن رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ کورس کا نام ہے جی میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی آیت جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے، آپ میں سے کوئی اس کی ایک بار تلاوت کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو جی اس میں ہم پہلا لفظ دیتے ہیں یا، یہ ہم نے پہلے کل بھی دیکھ لیا تھا۔ یا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اے اے، یعنی حرف ندا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اے۔ اور ایوہا، ایوہا کے معنی کیا ہے؟ کل اس یہ ہم کا نے بھی پڑھا، اے ہے، اس کے معنی بھی اے اے، یعنی مرد کے لیے ہوتا ہے۔ آج مونس کا صیغہ ہم دیکھیں گے کہ مونس کو اگر پکارنا ہو تو پھر کیسے کہتے ہیں۔ ایتوہا، ایوہا مذکر کے لیے، اور تا مونس کی تا تانیسی، وہ تا اس میں ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایتوہا، ایوہا مذکر، اور ایتوہا جب تا آگی تو سمجھے مونس کو کہیں گے اے عورت یا اے مونس۔ اگر ہم کسی کا نام لیں تو ہم کہتے ہیں یا نعمان، اے نعمان، اور کہیں فاطمہ یا فاطمہ تو اے فاطمہ۔ اگر یہاں کہیں ایوہ الکفار تو کیا مطلب ہوگا؟ اے کافرو، اے کافرو۔ اگر اے کہا جائے کافر، ایتوہ الطالبات تو کیا ترجمہ بنے گا؟ اے طالب، اے اے طالبات، کیونکہ مؤنث کوئی اشارہ استعمال ہو رہا ہے مؤنث کے لیے۔ زور دینے کے لیے بھی بعض اوقات جو ہے یہ دہرایا جاتا ہے، ارے ارے سنو، رکو رکو۔ ایک لفظ کو جب دو دفعہ دہراتے ہیں تو اس کا مطلب زور دینا ہوتا ہے، اہمیت ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ یا ایوہ الکفار، یا کے معنی بھی ہے اے، ایوہ کے معنی بھی ہے اے، اور کفار الکفار کے بھی ہیں، تو ویسے لفظی ترجمہ کیا بنے گا؟ اے غفار، اے کافرو۔ اب اے کافروں سے تو وہ مطلب حل نہیں ہوتا، ہم اس کا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اے وہی کافروں، یعنی وہی کا لفظ جو ہے شدت کے لیے آتا ہے۔ مثلا تو اچھا لڑکا ہے، تو وہی اچھا لڑکا ہے، جب وہی کا لفظ ہے اس کا مطلب زور دینا کہ نہیں وہ والا خاص ایک ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہو یہ یا ایھا طالبات تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اے وہی طالبات، اور اگر اس کو ہم رواں ترجمہ میں لیں پھر کیا ہوگا؟ اے وہی طالبات، اے وہی طالبات، یعنی وہی کا لفظ جو ہے وہ بھی شدت کے لیے استعمال، زور دینے کے لیے، ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے۔ آگے ہے الذی، یہ ہم نے کل دیکھ لیا تھا۔ الذی جو ہے یہ واحد ہے، جمع اس کا الذین ہوتا ہے۔ الذی کا مطلب ہے جو ایک مذکر، یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللتی جو ہے یہ مؤنث کے لیے، اللتی جو ایک مؤنث، الذی جو ایک مذکر، اللتی جو ایک مؤنث، اور اللاتی اور اللائی اس کی جمع ہے، اللتی کی جمع اللاتی اور اللاہی، اور الذی کی جمع کیا ہے؟ الذین، الذین ہم نے پڑھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ گیا یہاں پہ الذین جو سب لوگ،
کیا ہے مذکر کو مخاطب کیا گیا ہے. یہ فرق بتانے کے لیے اللہ اور اللہ کا جو ترجمہ دکھایا گیا تھا کہ یہاں پہ اللہ زینہ مذکر کے لیا. اب ہے آمنو، یہ ہم نے پہلی آیت میں پڑھ لیا تھا کل. تو یہ کہ اس کے ٹکڑے کیجئے، کیا ٹکڑے ہوں گے؟ آ اور آمن پھر واو الف جمع کے لیے. آمن اور واو الف جو ہے کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی. جمع کی اور دو کیا علامتیں ہم نے پڑھی ہیں؟ واو نون اور یا زبر کے ساتھ، نون پہ زبر. تو یہ ہے آمن اور وا کے معنی ہے جمع کی کون کون سی علامتیں ہیں؟ واو الف، واو نون، یا نون. تو آئیے آمنو وہ سب ایمان لائے، ماضی کا صیغہ ہے. یہ جب علامتیں فعل کے آخر میں آئے تو ماضی کو ظاہر کرتے ہیں، اگر علامتیں فعل کے شروع میں آئے تو مضارع کو ظاہر کرتے ہیں. تو جی کیجئے ترجمہ. یا ایو کا کیا ترجمہ ہوا؟ یا کا کیا ترجمہ ہوا؟ اے. اور ایوہا کا؟ اے. اور اللہ زینہ کیا؟ وہ سب مذکر. جو سب لوگ، وہ نہیں، وہ جو ہے اولائکا کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ زینہ جو سب لوگ. آگے آمنو کا کیا ترجمہ بنا تھا؟ ایمان. وہ سب ایمان لائے، جمع کا صیغہ ہے. وہ آمنو وہ سب ایمان لائے. یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ. اس کو جوڑنے کی کوشش کیجئے. اے وہی لوگوں جو وہی لوگوں جو ایمان لائے. اے وہی لوگوں جو ایمان لائے. آگے لفظ ہے لا. یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، کل بھی ہم نے دیکھا تھا. کیا معنی ہے لا کے؟ نہیں، نہ، نہیں، منع کرنا. یہ تین معنی دیکھے تھے. اردو میں ہم نے مثال دیکھی تھی، لا تعداد، بلا وجہ، بلا مقصد، لا زوال، لا جواب. تو نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے نہ، نہیں، منع کرنا. ان تین معنی ہوئے. تو لا کے کیا معنی ہوئے؟ نہ، نہیں، منع کرنا. جہاں جملے میں جو ان میں سے فٹ ہوگا وہ ہم استعمال کر لیں گے. ترفعو، جی ترفعو کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کیجئے. علامت پہچانیے، اس میں کوئی علامت ہے؟ یہ فعل مضارع کا ہے نا، تا مضارع کی علامت. اور کوئی علامت؟ واو الف ہے. جمع کی علامت ہے واو الف. تو ہم ان دونوں علامتوں کو علیحدہ کر دیں تو ہمارے پاس یہ صورت بنے گی. تا واو الف کو علیحدہ کریں تو رافعین. رفع جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. رفع یدین. تا، رفع اور وا. تا کے معنی ہوتا ہے سامنے والے کے لیے، تو، آپ، مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور واو الف ہم نے دیکھ لیا سب کے معنی دیتا ہے، جمع کے معنی میں. تو تا کا ترجمہ ہوا تم، اور واو الف کا کیا ترجمہ ہے؟ جمع کے لیے، یعنی سب. اب رفع جو ہے اس کا لفظ کا جو ہے ترجمہ اگر میں بتا دوں، بلند کرنا. رفع یا دین یعنی ہاتھوں کو بلند کرنا. تو رفع کے معنی ہو گیا بلند. تو ان کو جوڑ کے ترجمہ کیجئے. ترفعو کا ترجمہ کیا بنے گا؟ تم سب بلند کرتے ہو. تو اس وقت ہوگا تم سب بلند کرو. ترفعو. اچھا، اردو میں بھی رفع کا لفظ کیسے سطح مرتفع میں بھی رفع کا لفظ آتا ہے. رفع شان میں آتا ہے، رفع یدین میں آتا ہے. رفع کے معنی اونچا کرنا، بلند کرنا. تم سب اونچا کرتے ہو. ترفعو تم سب اونچا کرتے ہو. اب یہاں پہ ترفعو تم ایک اونچا کرتے ہو. تو ترفعو تم سب اونچا کرتے ہو، یہ جمع کے لیے ہے. اور اگر وہ لا ترفعو تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب اونچا نہیں کرتے. تم سب اونچا نہیں کرتے، یا تم سب اونچا نہ کرو. امر کے معنی میں آتا ہے. تو لہٰذا تم سب اونچا نہ کرو. وہ ہم نے تین ترجمے لیے تھے نا لا کے، نہ، نہیں اور منع کرنا. یہاں پہ یہ نہ کا مناسب ہے تو ہم نے نہ کا ترجمہ لے لیا. تو لہٰذا لا ترفعو کا کیا ترجمہ ہوا؟ تم سب اونچا نہ کرو. ہاں، تم سب مذکر اونچا نہ کرو. ترفعو مذکر لفظ ہے. اچھا، آگے ہے اس میں ایک لفظ ہوتا ہے صوت. صوت یہ اردو کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. صوتی آلات. صوت کے معنی ہوتا ہے آواز. تو صوت کے کیا معنی؟ آواز. تو آئیے اس پہ
ضمیر متصل ضمیر اٹیچ کر کے دیکھتے ہیں. صوت کے ساتھ جب کا لفظ لگ جائے تو یہ بنتا ہے صوتو کا. صوتو کا تمہاری آواز. ہاں، یعنی تم ایک مذکر کی آواز. اب اگر اس کے ساتھ کم لگا دیں صوتو کم بن جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تم سب مذکر آپ کی آواز. سب مذکر کی آواز. تم سب یا آپ سب مذکر کی آواز. اور اگر اس کے ساتھ ہو کا لفظ لگا دیں صوتو ہو لفظ بنے گا تو کیا مطلب ہوگا؟ اس کی آواز. ان سب مذکروں کی ایک آواز. مذکر کی آواز. یہ مذکر اور مؤنث کا فرق پکا کرتے جائیں. اس ایک مذکر کی آواز. اگر ہم کا لفظ اس کے ساتھ لگا دیں تو یہ بن جائے گا صوتو ہم. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ان سب مذکر کی ان آواز. سب ان سب مذکر کی کی آواز. آواز. لہٰذا اس کو دوہرا لیتے ہیں جو اب تک ہم نے پڑھا. صوتو کا تم ایک مذکر آپ کی ایک آواز. مذکر کی آواز. صوتکم آپ سب تم سب تم ایک مذکر کی آواز. مذکر کی آواز. صوتہو اس ایک مذکر کی آواز. صوتہم. ان سب مذکر کی آواز. اوکے. اب اگر اس کے ساتھ یا جوڑ دیں صوت کے ساتھ تو یہ بنتا ہے صوتی. صوتی کا مطلب میری ہوتا ہے آواز. میری میری آواز. آواز. اور اگر نہ جوڑ دیں تو یہ بنتا ہے صوتنا، یعنی سب کی آواز. سب کی آواز یا ہماری آواز. اسے دوہرا لیتے ہیں. صوتی کا کیا ترجمہ تھا؟ میری آواز. اور صوتنا ہماری آواز. اب اگر اس کے ساتھ صوتا کے ساتھ کا زیر والا لگا دیں تو یہ مؤنث کا اشارہ بن جاتا ہے. کا لگایا تھا مذکر کا تھا، اب کا کے ساتھ زیر آ گئی. صوتو کی. صوتی کی کا کیا ہوگا؟ آپ ایک مؤنث کی آواز. ایک عورت کی آواز. یا آپ ایک مؤنث کی آواز. اور اگر اس کے ساتھ لگاتے ہیں صوتو کن، کن لگا دیں یہ بنتا ہے صوتو کننا. صوتو کننا تم سب آپ عورتوں کی سب آواز. عورتوں کی آواز. تم سب مؤنث کی یا عورتوں کی آواز. اور اگر لگاتے ہیں صوتو ہا، صوتو ہا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس مؤنث کی آواز. مؤنث کی آواز یا اس ایک عورت کی آواز. اور اگر لگا دیں صوتو ہننا تو کیا ہوگا؟ ان سب مؤنث کی یا عورت کی آواز. مؤنث یا عورتوں کی آواز. تو آئیے اس کو دوہرا لیتے ہیں. صوتوں کی کیا ترجمہ تھا؟ تم ایک مؤنث اس کی سے آواز. ایک مؤنث کی آواز. اور صوتو کننا کا کیا مطلب تھا؟ تم سب مؤنث کی آواز. اور صوتو ہا کا؟ اس ایک مؤنث ایک کی عورت آواز. کی اور آواز. صوتو ہننا. ان سب مؤنث کی آواز. ٹھیک. اب یہاں پہ آیا ہے اسواتکم. صوت کی جمع ہوتا ہے اسوات. پہلے تو یہ دیکھیں اس میں ضمیر جڑی ہوئی ہے کم، اس کو ہم نے علیحدہ کیا تو ہمارے پاس لفظ آتے ہیں اسوات اور کم. صوت کی جمع اسوات ہوتا ہے. صوت کے معنی ہے آواز، تو اسوات کے کیا معنی ہوگا؟ آوازیں. آوازیں. کم جو ہے یہ ہم نے دیکھ لیا سامنے والے مذکر کے لیے آتا ہے تم سب. تو کیا ہوگا؟ صوت کی جمع اور تم سب مذکر. تو اسواتکم کا کیا ترجمہ بنے گا؟ آپ سب مذکر کی آواز ہیں. تم یا آپ سب جو ہے مذکر کی آواز. صوت کے معنی آواز، تو یہاں جمع کے لیے ہو جائے گا تم سب مذکر کی آوازیں. اسوات جمع ہے آوازیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں تمہاری آوازیں. اسواتکم تمہاری آوازیں. تو اب لا کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ نہیں جمع. ہاں. اور ترفعو کا کیا کیا تھا؟ اونچا کرتے ہیں یا کرو. واو الف کا بھی اونچا ترجمہ تھا نا، کرنا. تم بلند کرو. آگے اسواتکم تمہاری آواز ہے. تم کی سب آوازیں. کی آوازیں یا تمہاری آوازیں. اب ان کو جوڑ کے جو ہے ترجمہ کرنے کو رواں ترجمہ کوشش کیجئے. مت اونچا کرو تم سب اپنی آوازیں. نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو. لا ترفعوا اصواتکم، نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو. فوقا، فوقا یہ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے فوقیت، یعنی اوپر کے معنی میں، زیادہ کے معنی میں، ترجیح کے معنی میں، بلند کے معنی میں. فوق کا کہ یہ معنی ہے فوقیت، اوپر، زیادہ، ترجیحاً بلند. تو لہذا فوقا کا ہم ترجمہ ان میں سے لے لیتے ہیں اوپر. صوتی
اب صوتی جو ہے یہ دیکھیں زیر کے ساتھ آ رہا ہے. صوت کے معنی ہوتا ہے آواز. صوتی جب زیر آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تیری آواز آواز. مونس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا النبی، النبی جو ہے یہ الف لام اور نبی کا مجموعہ ہے. تو نبی جو ہے اردو کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور جب الف لام لگ گیا تو کیا ہوگا؟ خاص نبی. تو النبی کا کیا ترجمہ ہوا؟ اپنے نبی، خاص نبی یعنی خاص نبی. اب جی ٹکڑا ہمارا تیار ہے. لا کا کیا ترجمہ کیا؟ نہ ترفعوا، تم اونچا کرو تم بلند کرو. اصواتکم، اپنی آوازیں اپنی آوازوں سب کو کی آوازیں. فوقا، اوپر یا اونچا یا اوپر. بلند. صوتی، تیری آواز آواز. تمہاری آواز. صوتی جب کا آ گیا اس کے ایک معنی ہے آواز کے. النبی اپنے نبی صلی نبی اللہ علیہ خاص وسلم، نبی کی، خاص نبی. یا اپنے نبی کی. آپ نے درست کہا. اب ان سب کو جوڑ کے ایک ترجمہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھیے کیا بنتا ہے. ہاں جی کیا بنا؟ اپنی آواز مت بلند، تم سب مت بلند کرو اپنی آوازیں نبی نیچے کی جو لکھا آواز سے ہوا ہے اوپر. اسے پڑھ لیجئے. اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو اپنے نبی کی آواز کے اوپر. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. فوقا اوپر، کس کے؟ صوت النبی، اپنے نبی کی آواز کے اوپر. یعنی لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازیں بلند مت کرو. فوق صوت النبی، نبی کے، اپنے نبی کی آواز کے اوپر. اچھا جی یہ ہو گیا. اب ہے واو. واو یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم نے پہلے دن ایک دیکھ لیا، لیل و نہار، شب و روز. تو وا کے کیا معنی تھے؟ اور. اور لا کے کیا معنی تھے؟ یہ تو ابھی آج چوتھی دفعہ آ رہا ہے. لا کے معنی نہ، نہ نہیں نہ یا. آگے ہے جی تجہرو. اب تجہرو ایک لفظ آ گیا، اس میں علامتیں پہچانیے کیا ہے جو ہم علیحدہ کر سکتے ہیں. ترتاب تا علیحدہ ہو جائے گی اور واو الف. تو لہٰذا یہ دیکھیے تا کو علیحدہ کر دیا، واو الف کو، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ جہر. جہر اردو کا لفظ ہے. آئیے دیکھتے ہیں اردو میں جہر کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا جہری آوازیں، جہری نمازیں، یعنی وہ نمازیں جن میں بلند تلاوت کی جاتی ہے ان کو جہری کہتے ہیں. جہری کا لفظ ہوتا ہے اونچی قرات والی، یعنی جہری کا مطلب ہے اونچی آواز. جہر آواز کو اونچا کرنا کہتے ہیں. یہ اردو کا لفظ ہے. ہمیں تو اپنی اردو نہیں آتی اس لیے ہمیں عجیب لگتا ہے بعض اوقات جب کو کہے کہ یہ اردو کا ہے. تو کیا ہوگا؟ تجہرو، تم سب آواز اونچی کرتے ہو. تجہرو مضارع کا فعل ہے نا. جی سر. تم سب اپنی آواز اونچی کرتے ہو. لا، یہ لا جو ہے بڑا کام کا لفظ ہے، کام کا حرف ہے، جگہ جگہ آئے گا. عربی زبان میں لا کو حرف اور لفظ دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کبھی یہ حرف کے طور پہ ہوتا ہے، کبھی لفظ کے طور پہ ہوتا ہے. اس کے ایک معنی ہوتے ہیں کے لیے. لا کے ایک معنی ہوتے ہیں کے لیے. ایک ہوتا ہے بے شک، یقیناً، تاکید کے معنی. ان دونوں میں سے ایک وقت میں ایک ہی مطلب استعمال ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کے لیے بے شک، نہیں، یا تو بے شک کا لفظ لیں گے یا کے لیے لیں گے. دوسرے سے اردو جملہ نہ بن پائے گا. یعنی اگر آپ دونوں اکٹھے استعمال کریں گے پھر اردو کا جملہ نہیں بنے گا. تو یہاں پہ آیا لہو. یہ 1.5% الفاظ میں سے عربی کے جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. تو کیا ترجمہ ہوگا لہو؟ اس ایک مرد کے لیے. اس کے دو ٹکڑے ہوئے لا اینڈ ہو. لا کے معنی تھے کے لیے، ہو کے معنی ہے اس کا. تو لہو. اس اور کے لا کے ایک معنی یقیناً بھی ہوتے ہیں. تو ہم کہیں گے لہو اس ایک مذکر کے لیے. یہاں اس سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لہو اس ایک مذکر کے لیے. تو ہم نے کیا ترجمہ رکھ لیا اس کا؟ جب آیت میں کریں گے ہم کہیں گے اس کے لیے. لہو اس کے لیے. بالقولی. بالقولی میں دیکھیں بی، ال اور قول، یہ 3 ٹکڑے ہوئے. یہ تو اردو کے لفظ ہیں تینوں. بی ہم کہتے ہیں بلا وجہ، بلا سبب. اسی طرح ال جو ہے یہ البتہ عربی سے ہم نے سیکھ لیا ہے. اور قول جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، قول و قرار. تو لہذا بی کے معنی ہوتے ہیں کے ساتھ، الف لام کے معنی خاص، قول کے معنی ہے قول. تو بالقولی
تو کیا ترجمہ ہوگا؟ بات سے، قول کے معنی بات چیت، بات گفتگو کہنا، خاص گفتگو میں، بالقولی خاص گفتگو میں۔ واقع کا کیا ترجمہ تھا؟ اور لا اور نہیں، نہیں ہے تجہرو، بلند کرو، اونچا کرو، تم نہیں، سب آواز کو ہم بلند کرو، لہو اس کے لیے ان سے، اس کے لیے، بالقولی بات کو آواز کو، گفتگو میں بات چیت میں۔ تو جب جوڑیں گے تو یہ بنے گا، پڑھیے کیا ترجمہ بنا؟ اور نہ تم بلند کرو آواز کو اس کے لیے گفتگو میں، ولا تجہرو، اور نہ تم بلند کرو، لہو اس کے لیے، بالقولی گفتگو میں، یعنی اپنی بات میں آواز کو نہ بلند کرو۔ کاف یہ جو ہے عربی کے 1.5% الفاظ میں بار بار ریپیٹ ہوگا، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کا بھی حرف اور لفظ دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں جوڑ کر لکھا جاتا ہے، جیسے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے جس طرح، جیسا کہ، جیسے کی مانند، مثل اس کی مثال، تشبیہ۔ جہاں جس جملے میں ان میں سے جو فٹ ہوئے وہ ترجمہ لے لیتے ہیں، تاکہ یہ سارے ترجمے ہیں، جس طرح، جیسے کہ، جیسے کی مانند، مثل اس کی مثال، تشبیہ۔ تو یہاں ایک کا جہر، جہر ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، کیا معنی تھے جہر کے؟ جہری آواز، نمازیں، اونچی آواز آواز تھی۔ اونچی، کا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ دو ٹکڑے، کا اور جہر۔ کا کے معنی ہوا ہے جیسے، اور جیسے جہر آواز اونچی کرنا۔ تو کیا کجہر کا کیا ترجمہ بنے گا؟ جیسے اونچی آواز، جیسے آواز اونچی کرنا، کجہر جیسے آواز اونچی کرنا۔ بعدکم دو ٹکڑے ہوئے، بعد اور کم دونوں ہی، یہ جو ہے ہمیں پتہ ہے، بعد کے معنی ہوتا ہے بعض، اردو کا لفظ ہے، یہی اسی حالت میں استعمال۔ کم کے معنی ہوتا ہے تم سب، مذکر کا لفظ ہے، بعد جمع تم سب میں سے، تو یہ کیا ہوگا؟ بعدکم۔ تم میں سے بعض، تو بعض کے معنی تم ہوتے میں ہیں سے کوئی، بعض، چند، کچھ، تھوڑے، تم سب مذکر میں سے بعض، تو یہاں ہوگا تمہارے بعض، اور ہم ترجمہ لیں گے بعدکم تمہارے بعض، یعنی تم میں سے بعض لوگ۔ لی بادی، لی بادی دو ٹکڑے ہیں، لی اور بعد۔ لی کے معنی ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے 1.5% لفظ میں سے ہے۔ اگر لی کے ایک معنی لیے ہم کے لیے، اور بعض کے معنی بعض ہی ہے، اردو میں لفظی بعض استعمال ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ لی بادی بعض کے لیے۔ تو جی آئیے ٹکڑے دیکھتے ہیں۔ وا کا کیا ترجمہ تھا؟ اور لا نہ تجہرو، اونچی تم بلند کرو، تم سب آواز کو کرو، بلند کرو، لہو اس کے لیے، اس اس سے، کے لیے، بالقولی اب بات سے، گفتگو میں، کا جہر دی، جیسے جیسا کہ، جیسے اونچی آواز جہر سکے، بلند کرتے ہو، آواز بلند کرو، بعدکم میں تم سے میں سے بعض بعض، تمہارے بعض، لی بادین بعض بعض کے کے لیے، لیے۔ تو ولا تجہرو، اور نہ تم بلند کرو، لہو اس کے لیے، بالقولی یعنی گفتگو میں، کجہر جیسا کہ بلند کرتے ہو، بعدکم تمہارے بعد، لبعد بعض کے لیے۔ جی ترجمہ پڑھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے نیچے۔ اور نہ تم بلند کرو آواز کو اس کے لیے گفتگو میں، جیسے آواز کو بلند کرتے ہو تم میں سے، بعض 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 کے لیے، ان یہ بھی جو ہے 1.5% بار بار آئے گا۔ ان کے معنی جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ کہ، بس اسند یاد رکھ لیں، ان کے معنی کہ، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک لفظ آئے گا ان، یہ بھی 1.5% لفظ ہے۔ جب ان آئے گا اس کے معنی بھی فکس ہیں، اگر، ان کے معنی کہ، اور ان کے معنی اگر۔ تحبت، آئیے پہلے تو ٹکڑے کیجئے، آ جائے گا، اور حبت جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، مخبوط الحواس، جس کے حواس ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ حبتی، خبتی کے
خبتی کے طور پر ہم اردو میں لفظ ہیں، یہی حبتی سے جو ہے خا بن جاتا ہے اردو میں، خبتی، بہت خبتی ہو. تو خبت کے معنی ہوتا ہے نقصان ہونا، ضائع ہونا، حواس کھو دینا، رائے گاں جانا. تو تحبت کے کیا معنی ہوں گے؟ تمہارے ضائع ہو جائیں گے. ضائع کرتے ہو. ضائع ہو جائے، تحبت ضائع ہو جائے. چلیں جی، اعمالکم، اعمال جو ہے یہ دو ہے، امال اور کم. امال یہ تو اردو کا لفظ ہے، عمل و امال، اور کم جو ہے یہ ہم نے سیکھ لیا تم سب. تو کیا ترجمہ ہوا؟ امال تم سب مذکر کے امال، ہمارے اعمال. امالکم تمہارے امال. جی، ان کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ کہ کہ ضائع ہو جائیں تمہارے تحبت ضائع ہو، ضائع ہو امالکم تمہارے اعمال، تمہارے، ان تحبت امالکم کیا ترجمہ بنا؟ کہ کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. جی ہاں. تو چلتے ہیں، واو، واو کے معنی ہے اور. تو آج کا سبق کچھ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، تو میں ٹائم کے لیے معزز خواہ ہوں کہ کچھ ٹائم ہم آج زیادہ لیں گے. انتا تم ایک مذکر، انتم یہ اس کی جمع ہے تم سب مذکر، ہوا وہ ایک مذکر، اس کی جمع ہوتا ہے ہم وہ سب مذکر. تو کیا ہوا؟ انتا کا کیا ترجمہ تھا؟ تم ایک تم ایک مذکر، مذکر یا تم ایک مذکر. انتم تم سب تم مذکر، سب سب ایک مذکر، ہوا وہ ایک وہ مذکر، ایک مذکر، تم وہ سب وہ مذکر. سب مذکر. انا میں، نحنو ہم. ہم تو انا کا کیا ترجمہ ہوا میں، اور نحنو کا کیا ترجمہ تھا؟ ہم سب. ہم انتی یہ مونس کے لیے، انتا مذکر کے لیے تھا زبر کے ساتھ، انتی مونس کے لیے. انتی تم ایک وہ ایک مونس، عورت. اور اس کی جمع ہوتا ہے انتن. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب مونس. اور ہیا، ہیا کے معنی ہوتا ہے وہ ایک مونس، تو اس کی جمع ہوتا ہے ہننا. ہننا وہ سب مونس. تو آئیے اس کو دوہرا لیتے ہیں. انتی کیا ترجمہ؟ وہ ایک مونس. نہیں، وہ کہاں سے ہوگا؟ میں انگلی سامنے کر رہا ہوں تو وہ کی انگلی ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ انتی تو ایک مونس، انتا تو ایک مذکر، اس کا الٹ انتی تو ایک مونس. اور انتنا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب عورتیں یا تم سب مونس. اور ہیا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ایک وہ وہ ایک ایک مونس. ہننا اس کی جمع ہے وہ سب عورتیں یا وہ سب مونس. تو انتم کے کیا معنی ہوں گے؟ تم سب مرد. تم سب مرد، تم سب مذکر یا مرد. لا، لا کے معنی ہم نے دیکھ لیے ہیں، کیا تھے؟ نہ، 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 نہیں، منع کرنا، ان تینوں میں سے جو بھی آئے گا ہم استعمال کر لیں گے. تو آئیے مضارع کی علامتیں دیکھتے ہیں. مضارع کی 4 علامتیں ہوتی ہیں. شروع میں الف آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اگر تا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم، اور اگر یا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اگر نون آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. الف میں، تا تم، یا وہ، نون ہم کو ظاہر کرتا ہے. یہ 4 علامتیں، ان کو کہتے ہیں علامت مضارع. فعل حال جو ہوتا ہے اس کو اور مستقبل کو ملا کے ایک فعل بناتے ہیں عربی میں، اسے کہتے ہیں فعل مضارع. فعل حال اور فعل مستقبل کو عربی میں فعل مضارع کہلاتے ہیں. یہاں تشعرون، اس میں علامتیں پہچان لیے کون کون سی علامتیں؟ تا جو ہے وہ مضارع کی علامت آ رہی ہے، اور آخر میں واؤنون جو ہے جمع کی، ہم نے جمع کی 3 علامتیں سیکھی تھی نا، واؤنون اور یانون. تو یہ واؤنون زبر والا آ گیا، تو لہٰذا ان کو علیحدہ کر لیتے ہیں. تا کو علیحدہ کیا، وام، تو پیچھے ہوا شعر، شین عین رات سے. یہ اردو کا لفظ ہے، دیکھتے ہیں کیا معنی اس کے ملتے ہیں ہمیں. شعر، شعر، شعور، یہ جو ہے اردو میں شعور کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ اسی لفظ سے شعر سے نکل کے آیا. شعور ہے، اس کے معنی ہوتا ہے فہم، سمجھ، عقل. تشعرون تم سب شعور رکھتے ہو، تم سب سمجھ رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو، فہم رکھتے ہو. تشعرون تم سب شعور رکھتے ہو. واقع کیا معنی تھے؟ اور
تم تم سب سب مذکر، مذکر لا نہ نہیں، یا نہیں، یہاں پہ ہم نہیں کے معنی لے رہے ہیں، وہ تین جو نہ نہیں منع کرنا ہے نا، اس میں سے اب یہاں ہم نہیں لے رہے. تشعرون، کیا ترجمہ کیا؟ شعور نہیں رکھ، تم تم سب سب شعور سمجھ رکھتے ہو. رکھتے ہو. نہیں کا ترجمہ تو لا کے اندر ہے، تشعرون کے اندر نہیں ہے. تشعرون کا اپنا ترجمہ ہے تم سب سمجھ رکھتے ہو. جب لا سے ملائیں گے پھر ہوگا تم سب سمجھ نہیں رکھتے. تو کیا ترجمہ بنا اسے؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے. تو یہ ہماری آیت پوری ہو گئی ہے. تو آئیے اس کا کوشش کیجئے ترجمہ کرنے کی آپ لوگ پہلے. ہاں جی، یا ایھا الذین آمنو، اے وہی اے وہی لوگوں جو ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم، مت بلند کرو تم مت بلند بلند کرو کرو اپنی تمہاری آوازیں آوازیں فوق صوت النبی، نبی کی نبی آواز کی آواز سے، نبی کی آواز پہ، ولا تجہروا لہو، اور نہ اور نہ اونچا کرو آپ اپنی آواز کرو کو اس پہ، بالقول، اس کے گفتگو پہ، کجہر بعضکم لبعض، تم میں سے جیسا کہ بعض بات کرتے تم تم میں سے بعض کے لیے، ان آواز کے تحبط اعمالکم، کہ کہ ضائع ہو جائے تمہارے تمہارے اعمال، اعمال ضائع ہو جائیں، ظاہر ہو گئی وانتم لا تمہارے مال تشعرون. اور اور تم تم شعور شعور نہیں رکھتے. اچھا جی، نہیں یہ رکھتے. اس کا پراپر ترجمہ ہے، پڑھ لیجئے. اے وہی لوگوں جو ایمان لائے، اپنی آواز ایمان کو لائے اونچا کرو اپنی نبی کی آوازوں آواز کو کے اوپر، اونچا نہ نہ تم کرو نبی بلند کی آواز کے اوپر، اور نہ تم بلند ان کرو کے آواز لیے گفتگو میں جیسے آواز کو بلند کرتے ہو تم جیسے میں آواز سے کو بلند بعض کرتے ہو کے تم لیے، میں سے بعض کہ بعض کے لیے تمہارے اعمال ضائع ہو تمہارے جائیں اور اعمال تمہیں اس کی ضائع ہو سمجھ جائیں. نہ ہو. تو یہ جی آیت تھی. اس آیت کو آپ 2-3 دفعہ دیکھ لیجئے گا یا ایک بار لکھ کے کر لیں تو یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اس میں آنے والے الفاظ آ جائیں گے. آئیے جی اردو کے الفاظ پہچانیے. جی کون کون سے اردو کے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اس میں کوئی ہے؟ آمنو، کیوں یا کا نہیں اردو میں استعمال ہوتا؟ چلیں آمنو یا سے بھی، لے لیتے ہیں. لا ترفعوا اصواتکم، لا بھی ہے، جی اور رفع رفع صوت، صوتی صوت، تالات، صوت، فوق، فوق کا بھی ہو گیا صوت، پھر وہی آ صوت گیا نبی، نبی، نبی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، واو، جہر، وا بھی استعمال ہوتا ہے، لا بھی، لا بھی لا، استعمال ہوتا ہے، جہر، جہر، جہر استعمال ہوتا جہر ہے، جہری نمازیں. قول، بی، لا استعمال ہوتا ہے لا، اردو میں بھی، لا حول ولا بی، قوت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. قول کا لفظ قول، استعمال ہوتا ہے، قول، جہر، جہر، جہر کا لفظ جہر استعمال ہوتا ہے، باز، باز، باز کا بعض لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر بی، باز کا لفظ باز، استعمال ہوتا ہے، حب، حبت اب کا لفظ ہوتا ہے، حبت، خبتی. امال مال کا لفظ امالکم، اس میں ہے، امال، واو، شاہ، واو ہے، لا، لا کا شعور، لفظ لا، انتم بیچ میں استعمال ہوتا ہے، تم شعور، جو کہتے ہیں یہ انتم کا شعور، تم ہے. تم لا کا لفظ ہوتا ہے شعور، شعور کا لفظ. تو یہ دیکھیں کتنے الفاظ اس پوری آیت میں آپ کو پہلے سے آتے تھے. یا ایھا الذین، یہ ہم دوسری تیسری دفعہ دہرا رہے ہیں تو یہ بار بار دہرائیں گے، اس کے بعد ویسے ہی آ جائیں گے. اسی طرح کم ہے، ہو ہے، یہ ضمیریں ہیں، یہ آہستہ آہستہ ہم سیکھ لیں گے. تو آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کی قرآنی آیت ہمارے پاس ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ 3 لائنیں ہیں، ان کو ان 3 لائنوں کے شکل میں یاد کر لیں، آسانی سے یاد ہو جائے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ ایک ہو گیا جملہ. بعد اذ ہدایتنا، یہ دوسرا جملہ بنا لیں. وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ تیسرا. انک انت الوہاب، کیا مطلب؟ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. آج کی حدیث مبارک ہے، الدعاء مخ العبادت، صرف 3 لفظ. یہ حدیثیں 40 ہم نے
سیکھنی ہے، یاد کرنی ہے. آپ دیکھیے 2 لفظ والی، 3 لفظ والی ہے. یعنی بچوں کو بھی اگر آپ دن میں 2-4 دفعہ سنائیں تو اس بچے کو بھی یاد ہو جائے گی. دعا مقبول عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. تو یہ اس کا ریفرنس ہے قرآنی آیت کا، اس کا ترجمہ اور یہ حدیث کا. تو آئیے دعا کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم. اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العزت عالمین ہی کے لیے ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ہماری ایک کلاس کی اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، ناہید اسلم، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی تھی. تو دعا کرتے ہیں. اے اللہ ان مرحوم کو جو ہے بخش دے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور جو ہے مرحومہ کے جو ان کی زوجہ ہیں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ صبر اور جو ہے ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں جو ہے وہ بلند مقامات عطا کرائے. ہم سب کو جو ہے اللہ دین پہ خاتمے کی توفیق دے. اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ہمارے لاحقین اور ہمارے عزیزوں کا، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو یہ کلاس اختتام پذیر ہوئی اور